بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں آج فیس بک پر ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے بے مہارے کارکن کہیں لندن میں کہیں واشنگٹن میں اپنی بدتمیزیاں کر رہے ہیں۔ واشنگٹن میں اسحاق ڈار آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے کے لیے گئے تو ایئرپورٹ پر ایک دو آدمیوں نے، بلکہ ایک ہی آدمی نے بدتمیزی کی، اور اسی طرح ایک واقعہ لندن میں بھی ہوا جہاں مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی اور وہاں پر بھی گالم گلوچ ہوئی۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، یہ گالم گلوچ کی سیاست جو ہے، اس کا موجد میرا کپتان عمران خان ہے۔ جس طرح وہ اپنے پارٹی کے رہنماؤں اور ان کے جو بہت قریب کارکن ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں، اور اسی طرح وہ ان سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ ان کے سیاسی مخالفین کو بھی ان کے کارکن گالیاں دیں۔ یہ ایک بات کہی گئی ہے کہ آپ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی کچھ نہ کہیں، گالی نہ دیں۔ اگر آپ دیں گے تو وہ آپ کے سچے خدا کو وہ کے بارے میں اپنی بکواس کریں گے، لہذا بہتر ہے کہ ان کو درگزر کریں۔ عمران خان نے یہ کلچر کریٹ کیا ہے کہ نوجوان نسل میں ایک تو برداشت نہیں ہے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو دلیل سے بات کر رہا ہو اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک تو لوگوں میں یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو قائل کرنے کے لیے دلائل سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ ایک ہی جملے میں ہم تحریک انصاف کے لوگوں کا موقف مسترد کر دیں، ہاں ان کو پورا موقع ہونا چاہیے، وہ اپنی دلیل سے بات کریں، آپ ان کی دلیل سے بات سنیں، لیکن لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ لیکن بدقسمتی ہے، عمران خان نے اپنے کارکنوں کو، لوگوں کو گالیاں دینے پر ایک باقاعدہ گالیوں والا بریگیڈ بنا رکھا ہے، جس کو ایک تو فیس بک پر بھی، ٹویٹر پر بھی، انسٹاگرام میں بھی، ہر جگہ یہ بکواس کرتے ہیں اور گندی باتیں لکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح اب نیا کام ہو گیا ہے کہ لندن میں اگر نواز شریف گئے ہوئے ہیں یا ان کی فیملی کا کوئی گیا تو وہاں ان کو مظاہرہ کرتے ہیں، گالیوں تک نوبت پہنچتی ہے۔ پھر ایک دن آگے مار کٹائی بھی ہوگی۔ اور پھر اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک خاص قسم کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ تصادم ہو جائے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ تصادم کے ماحول کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ یہ عمران خان صاحب جو ریت ڈالی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اگر یہ ختم نہ کیا گیا تو پھر ایک ایسا تصادم ہو سکتا ہے جو خانہ جنگی میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ ایک بات عمران خان کے حامیوں میں یہ ہونی چاہیے، کیا آپ مسلم لیگ نون کے لوگوں سے تگڑے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ مقابلے میں آپ مضبوط ہیں؟ اور پھر جے یو آئی کے جو جان پہ کھیل جانے والے لوگ ہیں ان سے زیادہ مضبوط ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ سب وہ لوگ ہیں جو ایک آواز پہ بھاگ جانے والے لوگ ہیں، ایک للکارے پہ بھاگ جانے والے لوگ ہیں۔ تو پھر آپ کیوں ایک ایسے کام میں ملوث ہیں کہ گالیاں دیتے ہیں، پھر گالیاں سنتے ہیں؟
میں عمران خان صاحب کو بھی بات یہ کہوں گا، خان صاحب آپ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں، آپ دوسری پارٹی کے لیڈر کو گالی دے کر 4 گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ آپ ایسا رویہ کیوں اختیار کیا ہوا ہے جس کے نتیجے میں آپ پہ گالیوں کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے؟ آپ کو مزہ آتا ہے اس بات؟ مجھے لگتا تو یہی ہے، بعض لوگوں کو گالیاں سننے میں مزہ آتا ہے، ایک گالی دے کر پھر 20 گالیاں سنتے بھی ہیں۔ اور میں عمران خان کے مخالفوں سے بھی یہ کہوں گا، ان کو منہ نہ لگائیں، ان کے ساتھ جھگڑنے کی کوئی کوشش نہ کریں۔ اگر یہ آپے سے بہت باہر ہو رہے ہیں پھر اس کو سبق سکھائیں آپ، ٹھیک ہے؟ یہ مستحق ہے اس بات کے کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے۔ ظاہر ہے اگر یہ لوگ باز نہ آئے پھر تصادم کا ایک ایسا ماحول پیدا ہوگا کہ جس میں جمہوریت کسی صورت نہیں پنپ پائے گی۔ اس کو بہتر بنانے کے لیے، ماحول کو بہتر بنانے کے لیے عمران خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے، صبر سے تحمل کے ساتھ چلیں۔ سیاست میں اونچ نیچ آتی ہے، اقتدار محروم ہو گیا ہے، اب یہ نہ کریں آپ اقتدار سے محروم ہو گئے تو ہر چیز الٹ پلٹ جائے۔ شکریہ۔